السلام علیکم جی، میں ہوں رمشا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں باٹا ٹی وی۔ آج میں شو کا آغاز کرتی چلوں۔ آج مجھے موقع ملا کہ میں کچھ بول سکوں۔ دیکھیں، ہم پہلے خان صاحب جو ہے ہمیں کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ آج آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں کہتی چلوں کہ نواز شریف، آپ آخر کب تک بھاگیں گے؟ آگے بھاگنے کی جگہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ اس سے آگے جا کہاں سکتے ہیں؟ آپ اس وقت جہاں موجود ہیں، آپ تو کم سے کم اس گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے ہیں، اور آپ نے جانا بھی کہاں ہے؟ جب آپ نے پاکستان آنا ہے، ہم آپ کو اتنا موقع ہی دیں کہ آپ یہاں سے بھی بھاگ سکیں۔ دوسرا، میں آپ سے کہتی چلوں کہ خان صاحب، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ساری عوام آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہے، تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ آپ نے ایک نئی سوچ پیدا کی عوام کے اندر، لوگوں کے ضمیر کو آپ نے جگایا۔ ہم لوگوں کو یعنی کہ اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کرپشن کس طرح ہو رہی ہے، کون انسان کر رہا ہے۔ آج آپ نے ہمیں ایک نئی سوچ دی ہے، ہمیں جگا دی ہے۔ ہم پہلے سوئے ہوئے تھے، ہمیں اس چیز کا نہیں پتا تھا، لیکن آج ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ہمارے ملک میں غدار کون ہے، ڈاکو کون ہے، لٹیرا کون ہے، کس انسان نے ہمارے ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ محترمہ رمشا حسین صاحبہ، میرا سوری، میں آپ کا تو تعارف کروانا ہی بھول گئی۔ میں آپ کا تعارف کرواتی چلوں جی، یہ ہے نون لیگ کے جیالے علامہ سجاد احمد جی سر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ عمران خان صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں کر دی ہیں، اتنی باتیں کر دی ہیں کہ شاید میں نے زندگی میں اتنی باتیں ہی نہیں سنی جتنی آپ نے کر دی ہیں۔ دیکھیں، آپ کا شو ہے، آپ شو کر رہے ہیں، آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ نے تو اتنی باتیں کر دی ہیں، یقین کریں میرے تو کان پک گئے ہیں۔ اچھا جی۔ آپ ہمارے لیڈر کی بھی بات کریں، ہم یہاں پہ آپ کے نہیں نہیں پروگرام میں اپنا منہ کالا کروانے کے لیے نہیں آئے نہیں، کہ آپ میرے لیڈر کو ہی میرے سامنے کہہ رہے ہیں کہ بھاگو گے کہاں تک، باہر نہیں نکل جب پاؤ گے، سب کچھ ہوگا۔ اب تو ہم خود کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب، آپ نے گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں نے تو سب سے پہلے آپ کے لیڈر کی بات کی ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں اس وقت موجود ہی نہیں ہے، وہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں، تو میں نے تو انہیں صرف خبردار کی ہے۔ اچھا دیکھیں، مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں، چھوٹی سی بات کروں گا، میں آ جاتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف ہی۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کرکٹ کھیلی ہے، ایسے ہی ہے، اور کچھ جو ہوتے ہیں نا میچ، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں جاتے تھے، انگلینڈ کا ایک ٹور تھا، مجھے سن یاد نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے کھلاڑی بھیج دیے، یہ خود نہیں گئے، تو وہاں کھلاڑی جو ہے نا پاکستان میں، وہ نواز شریف کے ہے، وہ آنے والا ہے اور وہ آئے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہوگا کیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ صرف یک طرفہ بات کر رہی ہیں، دو طرفہ ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، میں نے ایک طرف تو بات نہیں کی ہے، ساری میری عوام سن رہی ہے، میں نے سب سے پہلے نواز شریف کا نام لیا۔ دیکھیں، اب وہ اپنے ملک سے غداری کر کے ڈر کے، جب عمران خان آ گیا، ڈر کے نہیں، یہ دیکھیں، نہیں دیکھیں، بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، بیمار ہو جانا، بیماری ٹھیک ہے، بیماری ہو سکتی ہے، ہاں، لیکن ان کی بیماری ایک محض ڈرامے بازی بن گئی ہے۔ نہیں، یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں۔ سجاد سر، یہ کیسی بیماری ہے جو ملک کے باہر ان کی حل ہی نہیں ہو رہی ہے؟ پاکستان میں کیا اس کا علاج ختم ہو گیا ہے؟ ختم، یہ نہیں بات، دیکھیں ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے انہیں کہ آپ کا علاج جو ہے وہاں سے ہوگا، باہر سے ہوگا۔ اچھا، اگر یہ بات نہیں تھی تو آپ نے جانے کیوں دیا؟ ظاہر ہے علاج ہی وہاں پہ ہونا تھا۔ باتیں کڑوی ہوتی ہیں اور جو کڑوا ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے اس بات پہ نہیں، دیکھیں
میڈم میں آپ کو پہلی دفعہ شاید آپ کے اس شو میں بیٹھا ہوں اور دوبارہ ہو سکتا ہے بیٹھوں ہی نہ، کیونکہ میں تو نون لیگ کیا ہوں، میں تو نواز شریف کا سپورٹر ہوں، میں شہباز شریف کا سپورٹر ہوں، میں حمزہ شہباز کا سپورٹر ہوں، مریم نواز کا سپورٹر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں ان لوگوں کا ہی آگے وقت ہے، انہوں نے ہی آنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ تو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ آ گئے ہیں لیڈر بن کر، اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ کے شہباز شریف نے آتے ہی کیا کر دیا؟ کیا کر دیا جی؟ چینی مہنگی کر دی۔ انہیں پتہ ہے کہ ماہ رمضان میں چینی کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، گھی انہوں نے مہنگا کر دیا، انہیں یہ بھی پتہ کہ گھی کا بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا کیا آپ کے لیڈر نے آخرکار؟ آپ کے لیڈر جب آئے تھے نا جی محترمہ رمشا حسین صاحبہ، جی جی، تو اس ٹائم 64 کتنے ہوتے ہیں؟ 64 روپے لیٹر جو پیٹرول تھا، ٹھیک ہو گیا، اور جو ڈالر تھا وہ آپ کو پتا کتنے کا تھا؟ جی بولیں۔ 102 روپے کا اچھا، اونلی۔ اور اب کیا ریٹ ہے اس کا؟ آپ یہ چیزیں کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ صرف اور صرف باتیں کیے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، عمران خان گھبرانا نہیں۔ ہم خود بھی یہ کہہ سکتے ہیں عمران خان گھبرانا نہیں۔ ارے آپ کیسے کہیں گے؟ اب آپ کے لیڈر اگر آ ہی گئے ہیں ملک میں تو وہ کیوں نہیں کرتے چینی سستی؟ کیوں نہیں کرتے گھی سستا؟ ارے وہ چینی سستی کریں گے بھی کیسے؟ کیونکہ چینی ان کے باپ کی جو ہے۔ اچھا جب وہ 56 روپے پہ چھوڑ کر گئے تھے اس وقت آپ نے تو کوئی بات نہیں کی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ دعوت سے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس شو میں، یہ عوام سن رہی ہے ساری، میں اس دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سستا کریں گے۔ کب کریں گے؟ بہت جلد کریں گے، ہمیں ٹائم تو دیں تھوڑا سا، ابھی تو ہم آئے ہیں۔ نہیں ٹائم آپ کو اس چیز کا دیں کہ آپ تھوڑے سے اپنے خزانے بھر لیں۔ نہیں دیکھیں اس کا مطلب یہی ہے نا، پہلے آپ اپنی عوام کو اتنا پریشان کر رہے ہیں، آتے ہی ہر چیز اتنی مہنگی کر دی ہے، آپ کو پتہ ہے عوام کے دل پہ کیا گزرتی ہے، وہ کیسے گزارا کرتے ہیں، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کے لیڈر کو بھی سوچنا چاہیے تھا نا، دیکھیں کر کے تو وہ گئے ہیں، ہم نے اگر تھوڑا سا کر لیا تو ہماری اپنی مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے لیڈر نے کر دیا تو اب آپ لوگ کچھ کر لینا۔ ہم کریں گے، آپ سے کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہم کریں گے اور ضرور کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پتہ نہیں آپ کب کریں گے۔ دیکھیں میں تو آج اپنا شو شروع میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں عمران خان صاحب پہ بات کروں کہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک نئی سوچ دی، ہمیں یعنی کہ پتہ چلا کہ ہمارے ملک کے چور کون ہیں، ڈاکو کون ہے، لٹیرے کون ہے، ملک کا غدار کون ہے، کون کیا ہے، ہمیں آج پتہ چلا۔ ہمیں تو اس چیز کا علم تک نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے۔ یہ دشمن جتنے بھی تھے ہماری آنکھوں کے سامنے سب واضح کر دیے عمران خان نے۔ ہمارے ملک میں کبھی بھی ایسا لیڈر نہیں آیا کہ جس نے اس طرح سے سب کو واضح کر دیا ہو۔ اسے کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے، آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، اسے کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہے، نہ اپنا کرسی کا ڈر تھا، نہ اپنے اقتدار کا ڈر تھا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ اپنے ملک کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی عوام کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ انہیں کس چیز کا ڈر خوف نہیں ہے۔ آپ نے تو ہمیں ڈٹ جانا سکھایا ہے، دشمن کے آگے جھکنا تو آپ نے سکھایا نہیں، آپ کسی کے سامنے جھکے ہی نہیں ہیں، آپ کسی سے ڈرے ہی نہیں ہیں، آپ کسی سے بھی گھبرائے ہی نہیں ہیں، آپ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، ان کا آپ نے مقابلہ کیا، انہیں ڈٹ کر جواب دیا ہے آپ نے، اور جواب پہ جواب دیا ہے، ان کا منہ توڑ جواب دیا، ان کا منہ توڑ دیا ہے، اور وہ ڈر گئے ہیں، وہ اس بات سے ڈر گئے، وہ آپ سے ڈر گئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پاکستان کی جو نامور عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب لوگ، بہت بڑے مولانا ہیں، ان سے لے کر ایک عام مسجد کے امام تک ان کی زبان پہ بھی عمران خان کا نام ہے۔ کیوں ہے؟ کوئی تو سچائی ہے، کوئی تو بات ہے ان میں جو ہر کوئی انہی کا نام لے رہا ہے، انہی کو سچ کہہ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ پہلا لیڈر پاکستان میں ایسا آیا ہے جس نے مدینے کی ریاست کی بات کی ہے، جس نے پوری دنیا میں اسلام کی بات کی ہے، جس نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ توڑ جواب دیا ہے، جس نے پوری دنیا میں اسلام کی بات کی۔ ایسا کوئی انسان آیا ہے؟ ایسا کوئی لیڈر آیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ایسا کوئی انسان نہیں آیا جس نے اپنی کرسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے اداروں کے تحفظ کی بات کی ہے۔
ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا. محترمہ رمشا حسین صاحبہ, جی سر. آپ بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں. جی پوچھیں. آپ خود بھی تو الیکشن لڑ رہی ہیں. جی بالکل. آپ بھی کیا پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑیں گی؟ میں الیکشن لڑ رہی ہوں, میں نے کہا اپنی عوام کے لیے, کیونکہ یہاں پر کسی چیز کی بھی سہولت نہیں ہے. یہاں پر روڈ ہیں تو وہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں, ہسپتال ہے تو ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے. یہ تو میں اپنی عوام کے لیے لڑوں گی یہاں پر, لیکن اس سے پہلے مجھے عمران خان کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی آزادی کے لیے. یہ میرا سب سے زیادہ ضروری ہے. پاکستان تو آزاد ہے, اور کتنا آزاد کرنا چاہتے ہیں آپ اسے؟ اگر نواز شریف اور شہباز شریف ہے تو ہمارا پاکستان آزاد نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ کی سوچ ہے. آپ یہ کیسے پوری کہہ دنیا سکتے؟ کی سوچ ہے. آپ یہ صرف میری نہیں, یہ میری عوام جو دیکھ رہی ہے, یہ ان کی بھی سوچ ہے, وہ بھی جانتے ہیں اس چیز کو. دیکھیں, میں آپ کے شو میں اس لیے نہیں آیا کہ میں صرف عمران خان صاحب کی تعریفیں سنوں. نہیں, آپ نے میرا خیال ہے اسی لیے مجھے بلوایا ہے کہ کم سے کم اس بندے کو بلوا کر کوئی اچھا خاصا سا ذلیل کر لیں. نہیں, ایسے ہی ہے نا کہ آپ میرے لیڈر کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈاکو چور. کتنی دفعہ تو آپ نے کہہ دیا ہے, اور کتنی ابھی بھی آپ نے یہی بات کی ہے. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا, ایسے شو نہیں چلتے نا. کم سے کم میرا موقف جو ہے وہ تو آپ سنیں کہ ہم لوگ کیا لے کر آئے ہیں پبلک کے لیے, کیا چاہ رہے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری پبلک کو کیا ملے. عوام کے لیے ہم پتہ نہیں کون سے پروگرام لے کر آئے ہیں, آپ کو کیا پتہ ہے؟ جی بالکل, آپ کو بھی اجازت ہے کہنے کی, آپ بھی بتائیں, لوگوں کو پتہ چلے نا کہ ہمارے شہباز شریف جو نئے لیڈر آئے ہیں وہ عوام کے لیے کیا پروگرام انہوں نے سوچا ہے, کیا لے کر آئے ہیں, کیا نئی تبدیلی لائیں گے. وہ یہ صرف 1-2 ماہ کی بات ہے. اچھا, آپ کو بھی پتا چل جائے گا اور اس عوام کو بھی پتا چل جائے گا کہ وہ تو سب کو پتا چل جائے گا کہ نون لیگ نے کیا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بات یاد رکھیے گا, 2 ماہ بعد دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو سوری, میں اتنی باتیں جو ہے نا نہیں سن سکتا, کم سے کم اپنے لیڈر کے خلاف. یہ ذہن میں رکھیے گا. نواز شریف مائی فیورٹ لیڈر, نواز شریف میری زندگی, اسی کے لیے میں جیتا ہوں, اسی کو ووٹ دوں گا. شیر زندہ باد ہے. میں آپ کے شو میں دوبارہ نہیں آؤں گا, آپ سے معذرت ہے. آپ, مجھے پتہ ہے کہ آپ تو ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں پاکستان کے لیے الیکشن لڑوں گی, مجھے پتہ ہے آپ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہی الیکشن لڑیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور مجھے اتنی باتیں سننی نہیں آتی. معافی چاہتا ہوں میں عوام سے بھی, جتنی بھی عوام مجھے دیکھ رہی ہے. بھائی میں اپنے لیڈر کی بات ایسی نہیں سن سکتا. اب میں چلا جاؤں تو آپ اس عوام سے جو مرضی کہیں. سوری, ناراض مت ہوئیے گا رمشا حسین صاحبہ. نہیں, آپ ناراض ہو کر جا رہے ہیں. ناراض ہی ہو کر جاؤں گا نا, میں تو نہیں اتنی باتیں سن سکتا نا. میرے لیڈر کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں, عجیب بات کر رہے ہیں. نہیں, سوری. یہ دیکھیں جی, نون لیگ کا کام, ان کا ہمیشہ سے یہی کام رہا ہے, بھاگنا. یہ بھی بھاگ گئے ہیں. ان کے تو سارے لیڈروں کا کام ہی یہی ہے کہ بھاگنے کے لیے آئے ہیں. یہ نہیں ڈٹ کر کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ کسی کا سامنا کر سکتے ہیں, نہ کوئی بات سن سکتے ہیں اپنے لیڈر کے بارے میں. کرنا انہوں نے پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے, صرف آپ نے ان کی باتیں ہی سننی ہیں. آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ صرف آج تک باتیں ہی کرتے ہیں. یہ 2 ماہ ہی رہ جائیں گے, انہوں نے کرنا پھر بھی کچھ نہیں ہے. ہم مدعے پہ آتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے تھے. عمران خان نے تو کرسی چھوڑ دی صرف اپنی عوام کے لیے, اور ہماری عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دیں, اور جلد سے جلد یہ الیکشن کروائیں. جتنی بھی عوام ہے جو سوئی ہوئی ہے, یہ جاگے, عمران خان کا ساتھ دے. وہ ہمارے ملک کے لیے لڑ رہا ہے, ہمارے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے, اور ہم ایک آزاد ملک ہیں, آزاد ریاست ہیں, نہ کہ ہم کسی کے غلام ہیں. تو پلیز اپنے آپ کو جگائیں, اپنے ضمیر کو جگائیں. اب سب کچھ آپ کے سامنے واضح ہے, سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, پھر بھی آپ ان کی غلامی کریں. یہ ایک مسلمان کا فرض تو نہیں ہے. ہمارے قائد اعظم نے ہمیں ایک الگ ملک بنا کے دیا, ایک الگ ریاست, تاکہ ہم آزادانہ زندگی گزار سکیں, نہ کہ کسی کی غلامی کر سکیں. سو پلیز جاگیں, اپنی سوچ کو بدلیں اور عمران خان کا ساتھ دیں. تو جاتے جاتے خدا حافظ. عمران خان کے نام, عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. پھر ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں. جاتے جاتے